ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا سوائے الذین ان لوگوں کے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، یصلون جو جا ملیں، یصلون جو جا ملیں، الی قوم ایسی قوم کے ساتھ، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق معاہدہ ہے، بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، او یا جاؤکم وہ آئے تمہارے پاس، حصرت کہ تنگ پڑ چکے ہیں، صدورہم ان کے سینے یعنی ان کے دل، ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے لڑیں، او یا یقاتلو وہ لڑیں، قومہم اپنی قوم سے۔ پچھلی آیات میں منافقین کا تذکرہ شروع ہوا، خاص طور سے اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ایک جماعت کچھ لوگوں کی مکہ سے آئی مدینہ منورہ، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کچھ عرصہ تو رہے مدینہ، اور پھر کہنے لگے جی کہ ہمارا کچھ تجارتی معاملات ہیں، کچھ کاروبار کے سلسلے میں، تو ہم واپس مکہ جا رہے ہیں اور پھر ہم آ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اجازت لے کر مکہ واپس آ گئے، لیکن اصل مقصد ان کا تجارت کاروبار نہیں تھا، بلکہ یہ اصلاً مسلمان ہی نہیں تھے، یہ وقتی طور پر مسلمان ہونے کا ڈرامہ رچا کر اور مکہ واپس آ گئے، اور آ کر مکہ ہی میں مقیم ہو گئے۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان کے لیے مکہ سے ہجرت کرنا لازمی ہو چکا تھا۔ مسلمان کی پہچان ہی یہ تھی کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے وہ مسلمان کہلائے گا، اور جو ہجرت کر کے مدینہ نہیں گیا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر یہ ہدایت یہ کی جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی ہے، پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یہ دی کہ تمہارا کبھی ان سے آمنا سامنا ہو تو ان کو مسلمان سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، یہ کافر ہیں، ان کا جو تمہارے سامنے ڈرامہ کر کے گئے ہیں نا، تو یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو مسلمان نہ سمجھنا، لہذا تمہارا ان سے جب مقابلہ ہو قتل کر دو ان کو، بے شک مار دینا ان کو۔ ہاں البتہ اب آج کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مستثنا ہیں، ان سے نہیں لڑنا، ان کو نہیں مارنا۔ دو قسم کے لوگ، ایک تو وہ لوگ کہ یہی لوگ یہ جا کر کسی ایسے لوگ قوم کے ساتھ مل گئے ہیں جن کے ساتھ تمہارا جنگ بندی کا معاہدہ ہے،
مسلمانوں نے بہت سارے قبیلوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ورنہ عرب کا مزاج یہ تھا، قبائلی نظام تھا، جس قبیلے کے پاس تھوڑی سی طاقت آتی، جس کو ذرا کسی وجہ سے جوش چڑھتا، جنگ شروع، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے۔ یہ عرب کا مزاج بنا ہوا تھا، قبیلوں کی آپس کی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ بہت سے قبائل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ شروع کر دیا، بھائی ہم نہیں لڑیں گے آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق تھے نا، یہاں سے بھاگ کر اگر ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے پاس کہ جن سے تمہارا جنگ بندی کا معاہدہ ہے، تو پھر ان کو نہ مارنا، پھر اس معاہدے میں یہ بھی لوگ آ گئے، اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا، پھر ان کو نہ مارنا۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، یہ مستثنا ہے، ان کو قتل نہ کرنا، اور دوسرے وہ لوگ مستثنا ہیں کہ انہی میں سے کچھ لوگ آخر تنگ آ کر، ہر قسم کی لڑائی سے تنگ آ کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، جناب ہم نہیں لڑنا چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے خلاف نہیں لڑتے تو ہماری قوم کے لوگ ہمیں نہیں رہنے دیں گے۔ اگر ہم آپ کے خلاف نہیں لڑتے تو ہماری قوم کے لوگ ہمیں نہیں رہنے دیں گے، تو ہم تو ان سے تنگ آ کے آپ کے پاس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ جو بیچارے خود لڑائی سے بھاگ کر، لڑائی سے تنگ آ کر، جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سرنڈر کر دینا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، تو ان کے ساتھ بھی لڑائی نہ کرنا، ان کو بھی نہ مارنا۔ تو پچھلی آیت کے آخری الفاظ تھے، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، لیکن الا الذین، آج کی آیت ہے سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان کو قتل نہیں کرنا، وہ لوگ یصلون جو جا ملے الی قوم، ایسے لوگوں کی طرف، ایسے لوگوں کے ساتھ، بینکم کہ تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ ہے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدات ہیں، آج بھی ہیں کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ پاکستان کے کئی ممالک کے ساتھ ایسے معاہدات ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون الی قوم جو جا ملتے ہیں ایسی قوم کے ساتھ کہ بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق جنگ بندی کا معاہدہ ہے، تو پھر ان کو بھی نہیں مارنا۔ او یا جاؤکم، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، ہیں یہی منافقین جو یہاں سے بھاگ کر گئے تھے، بظاہر اسلام کا نام لے کر وہاں جا کر کافر ہو گئے، لیکن یہی پھر کسی وقت جاؤکم آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم کہ ان کے دل تنگ آ چکے ہیں، ان یقاتلوکم تمہارے ساتھ لڑنے سے، او یقاتلوا قومہم یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے تنگ آ چکے ہیں، تو ان کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا۔ ولو، اور اگر شاء چاہتے، اللہ لسلطہم تو ان کو غالب بھی کر سکتے تھے، علیکم تم پر، مسلط کر دیتے تم پر، فلقاتلوکم اور پھر یہ تم سے لڑتے۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتے اور پھر یہ تم سے لڑتے، تو اچھا نہیں ہوا کہ بیچاروں کا دل خود ہی لڑائی سے تنگ آ گیا ہے، اب جب کہ ان کا دل خود ہی تنگ ہے لڑائی سے، لڑنا نہیں چاہتے، تو تم بھی نہ لڑو ان کے ساتھ۔ فَإِن، پس اگر، اعتزلوا
یہ کنارہ کش ہو جائیں کم تم سے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر یہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا اور پیش کریں الیکم تمہارے سامنے السلام صلح کا معاہدہ، اور صلح کا معاہدہ تمہارے سامنے پیش کریں. پھر دیکھیے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر یہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہارے سامنے وہ صلح کا معاہدہ پیش کریں، فما تو پھر نہیں، جعل بنایا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو پھر اللہ نے، آسان لفظوں میں ترجمہ سمجھ لیجئے، تو پھر اللہ نے تمہیں ان سے لڑنے کی اجازت نہیں دی، پھر اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں دیا. تو یہ دو لوگ مستثنا ہو گئے. آگے جی، ستجدون عن قریب تم پاؤ گے، ستجدون عن قریب تم پاؤ گے یا عن قریب تمہیں ملیں گے، آخرین کچھ اور لوگ، ستجدون آخرین عن قریب تمہیں کچھ اور لوگ ملیں گے، یریدون اور وہ چاہتے ہوں گے، ان کے، یأمنوکم وہ تم سے امن میں رہیں، وہ تم سے امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا اور امن میں رہیں، قومہم اپنی قوم سے بھی، وَيَأْمَنُوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. دنیا میں اس وقت بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف لوگوں کی لڑائی کا نشانہ بنتے ہیں. وہ بیچارے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی ہمیں محفوظ پناہ گاہ ملے، ہمیں کہیں کوئی محفوظ پناہ گاہ ملے، ہم کہیں عزت سے رہ سکیں. بڑی قوموں کی لڑائیوں کے درمیان بیچارے پس رہے ہوتے ہیں، بڑی قوموں کی لڑائیوں کے درمیان وہ پس. دنیا کے آج بھی بہت سے ایسے لوگ. تو عن قریب تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں کو، یریدون وہ چاہتے ہوں گے، ان یأمنوکم کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. اچھا، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کلما جب بھی، ردو ان کو بلایا جائے گا، الی الفتنہ لڑائی کی طرف، ارکسوا فیہا تو وہ بھاگ کے اس لڑائی میں شامل ہو جائیں گے. ایسے بھی ہوں گے بظاہر کہیں گے ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم اپنی قوم سے بھی لڑائی سے تنگ ہیں، ہم آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، لیکن کلما ردوا الی الفتنہ جب بھی ان کو لڑائی کی طرف بلایا جائے گا، ارکسوا فیہا اوندے منہ اس میں جا گریں گے. میں نے ترجمہ کیا بھاگ کے، اس میں اوندے منہ اور بھاگ کے مفہوم ایک ہی ہے. تو جب بھی ان کو لڑائی کی طرف بلایا جائے گا تو بھاگ کے اس لڑائی میں جا کے شامل ہو جائیں گے. فَإِن پس اگر، لم يعتزلوکم یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہ ہوں، وَيُلْقُوا اور نہ پیش کریں، الیکم تمہاری طرف، السلام صلح کا معاہدہ، اور تمہارے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ بھی نہ کریں، وَيَكُفُّوا اور نہ روکیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف لڑنے سے نہ روکیں. پھر دیکھیں فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ
اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا معاہدہ پیش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں، یعنی تمہارے خلاف لڑنے سے نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر ڈالو، حَيْثُ، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم ان کو پاؤ، فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اولئکم، یہ ہیں وہ لوگ، جعلنا، دے دیا ہم نے، لکم، تمہیں، علیہم، ان کے خلاف، سلطانا مبینہ، کھلا اختیار، ان کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے۔ باتیں امن کی کریں لیکن ہر وقت لڑنے پہ تلے بیٹھے ہوں، تمہارے پاس آئیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور جب دشمن ان کو بلائے کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف لڑے تو بھاگ کے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ لوگ جہاں ملیں اڑا دو، ان کو ختم کر دو، ان کو قتل کر دو، اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کھلا اختیار دیا ہے۔ بس یہاں تک۔